علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں سے لفظ الحمدللہ اس کا معنی مفہوم بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اگلے لفظ ہیں رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب رب العالمین کی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ جیسا کہ اس سورت کی فضیلت میں یہ بات بیان ہوئی کہ یہ سورت قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو سب سے عظیم سورت ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس میں سب سے زیادہ خیر ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی اس سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے، اور سارا قرآن اس کی تفسیر ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر سورۃ الفاتحہ کو سمجھ لیا جائے تو وہ تمام موٹی موٹی باتیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ اور اس سورت کو سمجھ لینے کے بعد انسان موحد ہو جاتا ہے، وہ توحید پر آ جاتا ہے، اس کے اندر سے شرک ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے، اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کر لے۔ چونکہ شیطان انسان کو اسی بات میں گمراہ کرتا ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات، غلط نظریہ، غلط عقیدہ وہ انسان کے دماغ میں ڈال دے، اور جیسے ہی انسان اللہ کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہوگا، انسان ویسے ہی غلط رستے پر چل پڑے گا۔ جب وہ غلط رستے پر چلے گا تو غلط رستے کا انجام صرف ایک ہے، اور وہ جہنم ہے۔ اور اگر وہ سیدھے رستے پر چلے گا، صراط مستقیم پر چلے گا، تو اس کا انجام ایک ہے، اور وہ جنت ہے۔ دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کا تعارف انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، ایک مسلمان کو حاصل ہو جاتا ہے جب وہ سورۃ الفاتحہ کو ٹھیک طریقے سے سمجھ لیتا ہے۔ تو اس لیے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے ذرا تفصیل سے بیان کی جا رہی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت میں جتنی بھی عظمتیں ہیں، جتنے بھی خیر اور برکت ہے، اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے، اور ہم اس سورت کو سمجھ کر توحید کے صحیح ماننے والے بن جائیں، صرف دعوے دار نہ بلکہ حقیقت میں توحید پرست بن جائیں، توحید کی ہمیں سمجھ ہو، توحید کے خلاف جہاں پر بھی کوئی کام ہو، کوئی بات ہو، کوئی قول ہو، کوئی فعل ہو، فوراً ہمارے اندر سے ایک الارم بج جائے، ہمارا اندر ایک الرٹ ہو جائے، اندر سے سسٹم ایکٹیو ہو جائے، وہ ہمیں الارم دے رہا ہو کہ یہ بات غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے، یہ رستہ غلط ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، یہ تو اللہ کی بات ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، مخلوق کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہنے والا شخص صحیح بات نہیں کہہ رہا، ہمیں فرقان عطا ہو جائے گا۔ فرقان کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ تو ایک مسلمان ہوتا ہی اس لیے مسلمان ہے کہ اس کو مہارت حاصل ہوتی ہے، کس چیز میں؟ حلال حرام میں، جائز ناجائز میں، توحید شرک میں، بدعت اور سنت میں، ضلالت اور ہدایت میں وہ ماہر ہوتا ہے، اس لیے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان ایک مہارت کا نام ہے کہ یہ بندہ اب گمراہ نہیں ہے، یہ بندہ ہدایت یافتہ ہے، یہ شیطان کے چنگل میں پھنسنے والا نہیں ہے، اس سے ایک دفعہ نکل آیا ہے، بس اس پر اب قائم رہے گا تو انشاءاللہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے سورۃ الفاتحہ اس کے اگلے دو الفاظ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب ہم رب العالمین کی انشاءاللہ آپ کے سامنے توضیح، وضاحت، تشریح وغیرہ انشاءاللہ بیان کریں۔
تو اس صورت میں الحمدللہ، الحمد تمام تعریف اللہ کے لیے، کل تعریف، وہ انسان کریں، جن کریں، فرشتے کریں، چونٹیاں کریں، چڑیا کرے، مچھلی کرے، فرشتے کریں، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، پانی میں ہو، کہیں کوئی تعریف ہے وہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ تو یہ اس سے بھی انسان شرک سے نکل آتا، کسی کی تعریف ہے ہی نہیں۔ آج مسلمان بہت سو کی تعریفیں کرتے ہیں نا، بہت سو کی تعریفیں کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک اللہ کی نہیں بہت سو کی تعریف کر رہے ہیں، جو تعریفیں ہمیں سیدھے رستے سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جائیں گی، شرک کی طرف لے جائیں گی، غلو کی طرف لے جائیں گی۔ اس لیے کہا گیا جب بھی کوئی تعریف کی جائے گی کس کی ہوگی؟ چونکہ تعریف، پھر اس کے بعد محبت، پھر اس کے بعد عقیدت، یہ محبت اور عقیدت کے چکر میں انسان آہستہ آہستہ شرک کی طرف نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا نہیں بھائی، ساری تعریف کس کے لیے؟ اللہ۔ آگے اللہ کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ کتنی صفات؟ 4۔ نمبر 1 رب العالمین، 1، آگے الرحمن، 2، الرحیم، 3، چوتھی صفت مالک یوم الدین۔ 4 صفتیں، اور یہ 4 صفتیں انسان کو سمجھ آ جائیں بیڑا پار ہے۔ تو اس میں سے پہلی صفت رب العالمین۔ تو رب العالمین، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تمام حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی ذات ذاتی طور پر بھی اس کی حقدار ہے اور صفاتی طور پر بھی۔ اللہ ذاتی طور پر بھی صفات کا حقدار ہے اور صفاتی طور پر بھی حمد و ثنا کا حقدار ہے۔ اب یہ جو ہے نا رب کا معنی بنتا ہے، جو لکھا ہے اہل لغت نے، تبلیغ الشیء الی کمالہ تدریجاً، کسی چیز کا کمال کی طرف آہستہ آہستہ پہنچنا، کسی چیز کا کمال کی طرف آہستہ آہستہ پہنچنا، یہ ہے رب کا معنی۔ تو اب چونکہ کوئی بھی چیز جب پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر انسان لیجیے، کوئی مخلوق، وہ چھوٹی ہوتی ہے اور پھر چھوٹی ہو اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بلکہ انسان کا آغاز جب ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ پانی کا قطرہ، 40 دن پانی، پھر اگلے 40 دن خون، پھر اگلے 40 دن کے بعد گوشت، پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ 120 دن بن گئے، 4 مہینے بن گئے، تو 4 مہینے بعد روح ڈالی جاتی ہے۔ فرشتہ آتا ہے، کتنے کام؟ اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا رزق، اور اس کے اندر روح ڈالتا ہے۔ اس کے اعمال، یہ اچھا ہے برا ہے، کیا کرے گا، یہ 120 دن کے بعد لکھا جاتا ہے۔ اور 120 دن کے بعد اگر بچہ کوئی ضائع کر دے، کوئی کسی عورت کو مارے، چوٹ لگائے اور اس کا بچہ ضائع ہو جائے، اس پر قتل کا مقدمہ چلتا ہے، چونکہ اس نے ایک جان کو قتل کیا۔ تو اس کا مطلب آغاز پانی کے قطرے سے ہوا، تو یہ آغاز ہے۔ پھر 9 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی تصویر بنا کر، شکل بنا کر، صورت بنا کر، صحیح آنکھیں، دھڑکتا ہوا دل، سوچنے والا دماغ، یہ ساری چیزیں بنا کر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے بالکل ناکارہ ہوتا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے۔ اگر اس کی نگہداشت نہ کی جائے، اس پر توجہ نہ دی جائے، اس کی صفائی ستھرائی کرنے والا کوئی نہ ہو، یہ پھر بھی نہیں زندہ رہ سکتا، پھر مر جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں رحم ڈالتا ہے، پھر وہ بچہ تھوڑا تھوڑا سنبھلنے لگتا ہے، پھر پہچان شروع کرتا ہے، پھر تھوڑا بولنے لگتا ہے، پھر گھٹنوں کے بل چلنے لگتا ہے، پھر کھڑا ہونا سیکھتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے قدم چلتا ہے، اور آہستہ یہ بچپنے سے نکل کر لڑکپن سے بھرپور جوانی، پھر بھرپور جوانی سے پورا شعور۔ تو اس کا مطلب یہ آہستہ آہستہ تربیت ہو رہی۔ تو رب کا
ایک معنی کیا ہے؟ تربیت کرنے والا. اور تربیت کیسے؟ آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ، جیسی جس درجے میں ضرورت ہے ویسی اس کی تربیت کی جائے. اور پھر اب اس تربیت میں کیا کہا گیا؟ کسی انسان کی تربیت یا کسی جن کی تربیت یا کسی فرشتے کی؟ نہیں، کل جہان کی تربیت. اس کا مطلب جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو سارے جہان کی تربیت کرنے والا ہے، تو اب جہان میں ساری مخلوق آ گئی نا، تو اس کا مطلب ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہو گئی. ساری مخلوق اللہ کے بغیر تربیت پا ہی نہیں سکتی. اس جہان میں جو بھی ہے، وہ انسان ہے، جن ہے، فرشتے ہیں، کوئی ہے، اللہ کے بغیر وجود نہیں پا سکتے، اللہ کے بغیر تربیت نہیں پا سکتے، اللہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تو اس کا مطلب پھر اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ اللہ کی برابری کا کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا پھر کسی اور کو یہ حق حاصل ہے کہ لوگ اس کو رب کہیں، لوگ اس کے سامنے جھکیں، لوگ اس کو حاجت روا مشکل کشا کہیں، لوگ اس کو بگڑی منانے والا کہیں؟ یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا. تو اس کا مطلب رب العالمین کا لفظ جب ہم کہتے ہیں تو یہ در حقیقت انسان کے اندر سے تمام قسم کے شرک کے جراثیم ختم کر دیتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا انسان رب العالمین بھی کہے مشرک بھی. اگر وہ مشرک ہے تو رب العالمین کا مطلب نہیں سمجھ رہا. اگر وہ مشرک ہے تو رب العالمین کا مطلب نہیں سمجھ رہا، اور اگر وہ رب العالمین کا مطلب سمجھتا ہے تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ اس کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی توحید، معرفت، پہچان، وحدانیت، یہ اس کی پہچان کے بعد اقرار ہے کہ رب العالمین وہ ہے، کوئی اور رب نہیں ہے. اور یہ اختلافی مسئلہ تھا. موسیٰ علیہ السلام، اس کے سامنے فرعون نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ ہوں. اس نے کہا نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو رب نہیں، تو کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو پھر جب یہ جھگڑا ہوا تو فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، قال فرعون وما رب العالمین، تو بتا بھئی رب العالمین کون ہے؟ تو وہاں پر ہی جب جھگڑا ہوا ہے، فرعون نے پوچھا ہے، اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا تھا رب العالمین تو نہیں ہے. تو آگے نا توحید کی بات. تو دنیا میں آج رب مانو صرف اللہ کو. یہ صرف سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم رب کو نہیں مانتے، یا صرف رب کو نہیں مانتے، ہم اوروں کو بھی رب مانتے ہیں. ہم اوروں کو بھی تربیت کرنے والا مانتے ہیں، ہم اوروں کو بھی کھلانے پلانے والا مانتے ہیں، ہم اوروں کو بھی پرورش کرنے والا مانتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے نام ملیں گے آپ کو؟ غلام دستگیر، غلام فلاں نام ہے نا. نام ہوتے پیراں دتا. پیراں دتا کا مطلب کیا ہے؟ یہ بچہ کس نے لیا ہے؟ پیر نے لیے. تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ دینے والا پیر ہے، وہ رب العالمین کہاں سے مان رہا ہے؟ میرے عزیزو، وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن شیطان نے انہیں بہکایا ہوا ہے، غلطی لگی ہے. اس لیے سورہ فاتحہ کو سمجھ لو، لائن سیدھی ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا رب العالمین وہ ہے. اب یہ رب کا لفظ مزید اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ تربیت کرنے والا، اور تربیت کیسے؟ آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانے والا. جیسے ایک انسان کو پانی کے قطرے سے بھرپور انسان، وہ ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر، سیاستدان، مدبر، اونچی گردن اٹھا کے چلنے والا، وہ آہستہ آہستہ تربیت ہوئی اس کی. کس نے کی؟ اللہ نے کی. تو اللہ ہر چیز کی تربیت کرتا ہے درجہ بدرجہ. جیسی جس وقت ضرورت ہوتی ہے اللہ ویسی اس کی ضرورت کو پورا کر کے اس کو بھرپور بناتا ہے. اور وہ صرف انسان کو نہیں، جہان کو دیکھ لیجیے، زمین آسمان، اس پہ بات آئے گی انشاءاللہ. یہ کیسے بنا؟ کتنے دنوں میں بنا؟ پھر اللہ نے اس میں کیا کیا چیز رکھی؟ یہ تدریجاً اپنے کمال کو پہنچائے. جہان ایک دن میں دنیا
نہیں بنی۔ قرآن میں کیا تھا؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ پاک نے اس کو بنایا۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ یہ کمال کی صورت ہے، بڑی عظیم صورت ہے، بڑی برکت ہے اس میں، بڑے خزانے اس میں، بڑی معرفت ہے، بڑی پہچان ہے، انسان کو براہ راست یہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر دے، اللہ کے ساتھ تعلق بنا دیتی سورہ فاتحہ۔ اس لیے ہم سورہ فاتحہ کو انشاءاللہ اسی تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ تعالی ہمیں توحید پر زندہ رکھے، اللہ ہمیں توحید پر موت عطا فرمائے۔ اللہ سورہ فاتحہ کے وسیلے سے، قرآن پاک کے وسیلے سے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے، اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے، اللہ ہمیں ہماری اولادوں کی تربیت کر دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، فرما بردار بنا دے، ہمارے لیے انہیں الباقیات الصالحات بنا دے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔